الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ جامعہ محی الدین قادریہ کی طرف سے آن لائن اسباق کا آغاز کیا گیا تھا عید سے پہلے، اور پھر عید کی چھٹیاں آ گئیں، اور الحمد تعالیٰ عید کی چھٹیاں گزرنے کے بعد دوبارہ کلاس کا آغاز کر دیا گیا۔ علم الصرف کے 4 سے 5 اسباق ہوئے تھے، فارسی کے کچھ اسباق ہوئے تھے۔ آج اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کے ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم چند ایک چیزوں کا خیال کریں گے۔ آیات کا سیاق و سباق بیان کریں گے، مختصر سی تفسیر ذکر کریں گے، خلاصہ ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیات کے اندر جو صرفی بحث ہوئی ہے اس کا ذکر کریں گے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے سیاق و سباق اور اس کے صرفی باز کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین یوم جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ مختصر سا اور عام فہم ترجمہ کیا ہم نے، اب ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ صرفی بحث بھی کریں گے۔ چونکہ ہم نے اسم فعل اور حرف تینوں پڑھ لیے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور اس میں اسم فعل اور حرف تینوں کا ذکر آئے گا، ہم تینوں ہی اس میں ذکر کریں گے۔ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے، صیغوں کا ذکر نہیں کریں گے، فقط ہم یہ کریں گے کہ یہ کون سا اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے، اس کی پہچان صرف کریں گے۔ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں باہر پہ جار ہے، آگے جا کے اس کی تفصیل آئے گی۔ اسم، یہ اسم ہے، اللہ اس میں جلالت بھی اسم ہے، الرحمن بھی اسم ہے اور الرحیم بھی اسم ہے۔ سورہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد بھی اسم ہے اور اللہ اس میں جلالت بھی اسم ہے، اور اس میں شروع میں للہ میں جو لام ہے یہ حرف جار ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، رب یہ بھی اسم ہے، العالمین بھی اسم ہے۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں اسم ہیں، اور یہ ایک صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور ایک مبالغہ کا صیغہ ہے۔ الرحمن یہ مبالغہ کا ہے فعلان کے وزن پر، اور الرحیم یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے فاعل کے وزن پر۔ مالک یوم الدین، مالک یوم جزا کے دن کا مالک۔ یوم یہ دن کو کہتے ہیں، عربی کے اندر یہ اس میں ظرف ہے۔ یوم الدین، الدین بھی اسم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ضمیر منفصل منصوب ہے، ایاک نعبد فعل ہے،
و ایاکا اسی طرح ضمیر منصوب منفصل ہے، اور نستعین یہ صیغہ ہے، فعل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا فعل ہے، الصراط اسم ہے، المستقیم بھی آگے اسم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط یہ مصدر ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ صادرہ طا ہے۔ الذی انعمت علیہم، انعمت فعل ہے، علیہم جار اور مجرور ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب بھی اسم ہے اور الضالین بھی اسم ہے۔ یہ تو ہی اس کی صرفی بحث۔ اب تھوڑا سا ہم اس کا خلاصہ سیاق و سباق کو ذکر کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورہ ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ یعنی کھولنے والی رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، نماز کی ہر رکعت میں لازمی طور پر پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کو ام الکتاب یا ام القرآن بھی کہتے ہیں، اور اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت دراصل قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی ربوبیت، رحمت، عدل، بندگی کا اقرار اور سیدھے راستے کی دعا سب اس میں سمٹ گیا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان دعائیہ گفتگو ہے۔ پہلی آدھی صورت اللہ کی تعریف اور دوسری آدھی صورت دعا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کی حمد ذاتی اور دائمی ہے، سب کچھ اس کی عطا سے ہے، وہ پالنے والا ہے۔ حقیقی طور پر الرحمن الرحیم دونوں صفات اللہ کی ربوبیت کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہیں۔ مالک یوم الدین، یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بندے کا اقرار عبودیت ہے۔ عبادت اور مدد طلبی دونوں کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں صحیح دین پر ثابت قدم رکھ، ہمیں سیدھا راستے پر رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی دعا کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے بندہ، مولا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ تجھ سے مانگتا ہوں، تو ان کا راستہ مجھے عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ لوگ جو راہ سے بھٹک گئے، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین جل مجد الکریم کی بارگاہ سے دعا کرتے ہوئے چھٹکارے کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو اس سارے کا خلاصہ ذکر کریں تو سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف اور عظمت کا بیان ہے، ربوبیت اور رحمت کی وضاحت، عدل و جزا کا اعلان، اخلاص عبادت کا وعدہ، سیدھے راستے کی دعا، گمراہی اور غضب والے راستے سے پناہ طلب کرنا ہے۔ آج کا سبق سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر تھی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے پیج کو فالو بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آگے شیئر بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بنیاد پر تمام اسباق اسی طرح آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول کرے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔